خدا کی رحمت زباں پہ لے لو، طریقہ یہ مصطفیٰ کا لے لو، نیکیوں میں چاہو اگر اضافہ، سلام محمد انیس رضا کا لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، ایک بار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار آقا نامدار احمد مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میرے امام حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی نسل کا سلسلہ ایسا شروع کیا کہ جو آج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آ گیا، دنیا میں آنے کے بعد میں اپنی زندگی گزارنے لگا، دنیا میں آنے کے بعد میں اپنی زندگی جینے لگا، لیکن کامیابی کا کوئی تصور نہیں، کامیابی کا کوئی خیال نہیں، سرفرازی کا کوئی خیال نہیں، سربلندی کا کوئی خیال نہیں۔ کسی نے پوچھا، اے انسان کیا اپنی زندگی ایسے ہی گزارتا رہے گا؟ کامیابی کا کوئی تصور نہیں، کامیابی کا کوئی خیال نہیں، ارے تو اپنی زندگی ایسے گزار کہ تیرے سر پر کامیابی کا سہرا باندھ دیا جائے۔ حضرات گرامی، اب انسان چلتا ہے اور جانے کے بعد میں سوچتا ہے کہ کس کے طریقے کو اپناؤں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے، کس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے، کس کے طور و طریقے پر عمل کروں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضرات گرامی، چین کا قانون آواز دیتا ہے کہ اے انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو میرے طریقے کو اپنا لے، اے انسان اگر تو سرفرازی چاہتا ہے تو میرے کلچر کو اپنا لے، اے انسان اگر تو سربلندی چاہتا ہے تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لے، تو کامیاب ہو جائے گا، تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ سیدھا سادہ انسان بڑھتا ہے چین کے قانون کی طرف، اور جب غور سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا نکلا۔ حضرات گرامی، انسان کہتا ہے، اے چین کے قانون، تجھ میں وہ طاقت نہیں جو مجھ کو میری منزل تک پہنچا سکے۔ حضرات گرامی، امریکہ کا قانون آواز دیتا ہے کہ اے انسان اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے پاس آ جا، اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے طریقے کو اپنا لے،
اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، تو اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ سیدھا سادہ انسان پھر بڑھتا ہے امریکہ کے قانون کی طرف، اور جب غور سے دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹا نکلا۔ حضرات گرامی، جاپان کے قانون نے آواز دی کہ اے انسان، اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو سر بلندی چاہتا ہے، اگر تو سرفرازی چاہتا ہے تو میرے پاس آ جا، میرے طریقے کو اپنا لے، میرے کلچر کو اپنا لے، تو کامیاب ہو جائے گا، تو کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی، جب غور سے دیکھا تو معلوم چلا کہ یہ تو جھوٹا ہے۔ چین کا قانون بھی جھوٹا نکلا، امریکہ کا قانون بھی جھوٹا نکلا، جاپان کا قانون بھی جھوٹا نکلا۔ اب انسان پریشان و حیران کہ کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کے طریقے پر عمل کروں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے، کس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں کہ جس سے میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ حضرات گرامی، قرآن نے بڑھ کر آواز دی کہ اے انسان، اگر دنیا میں تیری کامیابی کا کوئی صلہ نہیں مل رہا تو آجا قرآن میں اپنے مسائلوں کے، آجا قرآن میں اپنے معاملات کے حل تلاش کر لے۔ کیونکہ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی خوشگوار چیز ایسی موجود نہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ حضرات گرامی، موتی قرآن کے اندر موجود ہیں، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جس بیمار کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرات، ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن اب تو بتا ہم کس کے طریقے پر عمل کریں، اے قرآن اب تو بتا ہم کس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں کہ جس سے ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ اے قرآن اب تو بتا کہ ہم کس کے طور و طریقے پر عمل کریں کہ جس سے ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، قرآن پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہاری زندگی کے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر تم اپنے رسول کی زندگی پر عمل کرتے رہو گے، اگر تم اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے رہو گے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس سے ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو حضرات گرامی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو راستہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جو راستہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ کیونکہ حضرات گرامی، ہم دنیا میں صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو حضرات، ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ حضرات گرامی، جو ہمارے رسول نے ہمیں راستہ بتایا، جو لوگ اس راستے پر چلے وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ جن کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ حضرات گرامی، اس ہندوستان کی سرزمین پر حضور اعلیٰ حضرت کو دیکھیے، اس ہندوستان کی سرزمین پر حضور خواجہ پیا کو دیکھیے، حضرات گرامی اس ہندوستان کی زمین پر صابر پاک کو دیکھیے، حضرات گرامی بڑے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ حضرات گرامی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے جو راستہ بتایا اس پر عمل کیا، جو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب نے راستہ بتایا اس پر عمل کیا۔ تو حضرات گرامی ان کی زندگی ایسی کامیاب ہوئی کہ آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اور قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، تو بس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی عزت ملے، اور چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو حضرات گرامی جو ہمارے رسول نے، جو ہمارے نبی نے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں راستہ بتایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو کچھ بھی کم علم کی وجہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ حضرات گرامی، اس
چھوٹی سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے بولا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات ایک بار کلمہ طیب پڑھیں، پڑھیے بابا زبلن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔